اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں ابھی جاری ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ رضوی کی جانب سے عجیب و غریب اخبار کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ مقدمتاً آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کرتے چلیں کہ جب بھی خداوند متعال کے خالص بندے، جنہیں عرفا کہا جائے، جنہیں سالق کہا جائے، جنہیں جہاد بن نفس کرنے والا مجاہد کہا جائے، جب بھی یہ سالق جہاد بن نفس کی راہ میں ترقی کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس کے سامنے ماضی، حال اور استقبال تمام زمانے بالکل کف دست کی طرح اس کے سامنے واضح اور نمایاں ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ان زمانوں سے متعلق خبریں دے سکتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خود اس سلسلے میں فرماتے تھے کہ جب عارف خلسے میں ہوتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے اور اپنے مشاہدات کو بیان کر سکتا ہے اور خارق العادہ تصرفات بھی انجام دے سکتا ہے۔ خداوند متعال نے اسے یہ قدرت عطا کی ہے کہ وہ ان تمام امور کو انجام دے۔ خلسہ کسے کہتے ہیں، میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کر چکا ہوں، وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ ایک عرفانی اصطلاح ہے، ایک ایسی عرفانی اور ملکوتی حالت کا نام ہے کہ جس میں انسان خداوند متعال کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے وجود سے اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے، اور اپنی میں کو ختم کرنے کے بعد اپنے وجود کے دائرے کو اس مادی احاطے سے بڑھا کر وسیع کر لیتا ہے۔ اب وہ مادی انسان نہیں ہے، اس مادیت سے نکل کر حقائق متعالیہ کے ساتھ یہ شخص متحد ہو جاتا ہے۔ اس شخص کے اوپر اس حقائق متعالیہ کے آثار مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لہٰذا سالک تزکیہ نفس کے ذریعے سے، جہاد بن نفس کے ذریعے سے، معرفت نفس کے ذریعے سے وہ اس حالت تک پہنچتا ہے، اور یہ وہ تمام راستے ہیں جو روایات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ میں بیان ہوئے ہیں۔ میں عرض کر چکا، مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر روز کتاب وسائل الشیعہ جو 11ویں نمبر جلد میں موجود ہے، اس کا ابواب جہاد بن نفس کا ہر روز ایک حدیث کا مطالعہ کریں اور اپنے وجود میں اس حدیث کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ خود بخود اپنے آپ کو اپنے وجود میں ایک تبدیلی کو احساس کریں گے۔ لہٰذا جب انسان کے وجود سے گناہ کے آثار، گناہ کے افکار یہ بطور کلی ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان کے وجود میں جو میں پائی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اب اس انسان کے دل پر جذبے اور ملکوتی خلسے کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسا عارف جو ہے وہ خداوند متعال کی اس عشق کی مستی میں مدہوش ہوتا ہے۔ اس مطلب سے متعلق ہمارے عرفا کی اصطلاحات میں جو مستی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ میں اس کے عشق کی مستی کے خمار میں ہوں، یہ جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں یہ اسی تعبیرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس ملکوتی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ مادی نشہ اور مادی جو کیفیت ہوتی ہے جو فقہ اسلامی میں حرام ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگ ایسے ہیں معاشرے میں کہ جو مواد مخدر یا نشہ آور چیزوں کے استعمال سے
کچھ وقت کے لیے اپنے وجود سے بے خبر ہو جاتے ہیں، لہٰذا انہیں اپنی میں کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ آپ انہیں جو بھی تکلیف پہنچائیں وہ اس تکلیف کو احساس نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایک اور عالم میں ہوتے ہیں اس نشے کی وجہ سے۔ اور جیسے ہی وہ نشہ ان سے منقطع ہوتا ہے اور اس کے آثار ان سے منقطع ہوتے ہیں تو انہیں اپنے تمام وجود میں درد کا احساس ہوتا ہے۔ یہ قطعی طور پر اس کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عام جو ناقص قسم کے لوگ ہیں، جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں، ان کا اسلامی تعلیمات سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلامی تعلیمات میں تزکیہ نفس کے ذریعے سے، جہاد بن نفس کے ذریعے سے، معرفت نفس کے ذریعے سے انسان مدارج عالیہ تک پہنچتا ہے، انسان کے دل پر جذبے اور خلصے کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی انسان جب اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے تو اپنے نفس کی شناخت کے ساتھ وہ اپنے پروردگار کی شناخت کے مراحل میں داخل ہوتا ہے، اور اب اس کے وجود سے وہ میں ختم ہو چکی ہوتی ہے اور یہ اس کی ذات کے اندر متحد ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ایسے مطالب ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے، جن کو درک کرنے کے لیے خود ریاضت نفس کی ضرورت ہے، جن کے لیے خود تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کا ظرف پاک ہوگا تو یہ مطالب اسے سمجھ آئیں گے، اور اگر انسان کا ظرف ناپاک ہوگا تو یہ باتیں اس کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم آیت اللہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی میں کچھ ایسے خارق العادہ واقعات، کچھ ایسی خبریں جو مرحوم رضوی کشمیری نے بیان فرمائیں، اور لوگ انہیں ایک تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مثلا ایک تاجر مرحوم رضوی کشمیری کے پاس آتا ہے جس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ 18 سال سے وہ اولاد نرینہ کا انتظار کر رہا ہے، لیکن اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہو رہا، اور اسی انتظار کی کیفیت کی وجہ سے وہ ہارٹ پیشنٹ بھی بن چکا ہے۔ مرحوم رضوی کشمیری کے پاس آتا ہے، کوئی اسے کہتا ہے کہ آپ کو میں لے چلتا ہوں آغا کشمیری کے پاس، کسی واسطے سے وہ آغا کشمیری کے محضر میں آتا ہے، ان سے استفادہ کرتا ہے۔ آیت اللہ کشمیری اسے کہتے ہیں کہ آپ کی دل کی جو یہ بیماری ہے یہ بطور کلی ختم ہو جائے گی۔ وہ جاتا ہے، جا کر اطباء سے اپنے ٹیسٹ کرواتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے اندر تو کبھی دل کا مرض تھا ہی نہیں، آپ کو کس نے کہا کہ آپ پہلے ہارٹ پیشنٹ تھے؟ اس نے اپنی رپورٹیں دکھائیں، کہا کہ نہیں، آپ کے اندر تو ایسے کوئی آثار نہیں ہیں کہ جیسے آپ پہلے کبھی ہارٹ پیشنٹ رہے ہوں، نہیں، اصلاً آپ تو اس مرض میں مبتلا ہی نہیں تھے۔ یہ ایک اس کا مرض آیت اللہ کشمیری کے کہنے سے برطرف ہو گیا۔ دوسرا ماجرا یہ ہوا کہ آیت اللہ کشمیری نے اسے کہا کہ عن قریب خداوند متعال آپ کو جو ہے وہ ایک بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ یہ تعجب کرتا ہے تاجر کہ مجھے تو 18 سال سے بیٹا ہی نہیں ہوا ہے، اور میں خواہش میں ہوں کہ مجھے اولاد نرینہ ہو، تو آغا کشمیری نے یہ عجیب بات کی۔ بہرکیف وہ تاجر اپنے کسی تجارتی سفر کی خاطر ملک سے باہر جاتا ہے، تو پیچھے سے اس کے گھر والے اسے خبر دیتے ہیں کہ وہ امید سے ہیں، اور ڈاکٹروں نے انہیں کہا ہے، اور ان کا جو الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، سونوگرافی کیا ہے، اس کے نتیجے میں ڈاکٹر انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس دفعہ بھی بیٹی ہوگی۔ یہ شخص نہایت تعجب سے کہتا ہے کہ آغا کشمیری نے تو کہا تھا کہ بیٹا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی ہے؟ وہ واپس ملک میں جب داخل ہوتا ہے تو سیدھا ہاسپٹل جاتا ہے، اور جا کر ہاسپٹل کے اس سربراہ سے کہتا ہے کہ مجھے ہمارے آیت اللہ نے کہا ہے کہ اس دفعہ آپ کو بیٹا ہوگا، جبکہ آپ نے جو الٹرا ساؤنڈ کیا ہے اس کے مطابق مجھے بیٹی ہوگی، اور آپ کی یہ خبر درست نہیں ہے۔ وہ جو ہاسپٹل کا سربراہ ہے، جو ہیڈ ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ مولوی تو ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر اعتماد نہ کریں، ہمارا الٹرا ساؤنڈ بالکل درست ہے، دقیق ہے، اور بالکل جدید علمی اصولوں کے مطابق یہ آزمائش کی گئی ہے، اور یہ جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کیا گیا ہے، آپ کو بیٹی ہی ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ آیت اللہ کشمیری کے پاس آتا ہے، تو آیت اللہ کشمیری اسے کہتے ہیں کہ آپ کو خداوند متعال جو بیٹا دے گا اس کا نام آپ نے علی رکھنا ہے۔ یعنی آغا کشمیری اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہے، جبکہ اطباء کہہ رہے ہیں کہ ہماری جدید سائنس کے نتیجے میں جو الٹرا ساؤنڈ کیا گیا ہے اس کے مطابق آپ کو بیٹی ہی ہوگی، بیٹا نہیں ہوگا۔ اب یہ پھر جاتا ہے ہاسپٹل میں، ڈاکٹروں کو کہتا ہے کہ بھئی میرا تو بیٹا ہے اور آپ مجھے بیٹی کی خبر دے رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ ڈاکٹر پھر اس کی بات کو جو ہے نا وہ ٹھکرا دیتے ہیں، اور بالآخر جب اس کا
زچگی کا وقت آتا ہے تو اس کی بیوی ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ اب تمام ڈاکٹر حضرات جو اپنے اس الٹرا ساؤنڈ پر، اس سونوگرافی پر بہت اعتماد کیے ہوئے تھے، اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بتاؤ تم کس آیت اللہ کے پاس گئے تھے کہ جس کی خبر ہماری اس الٹرا ساؤنڈ اور سونوگرافی سے زیادہ مضبوط، قوی اور پختہ خبر ہے۔ دوسرا ماجرا ایک ہے قیافہ شناسی سے متعلق، چہرہ شناسی سے متعلق۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری کے 2 عدد فرزند تہران میں مقیم تھے، اور مرحوم رضوی اپنے بیٹوں سے ملنے کے لیے گاہ بگاہ تہران آیا کرتے تھے۔ آیت اللہ رضوی کی بہو انہیں کہتی ہے کہ یہاں تہران میں ایک خاتون ایسی ہے کہ جو انسان کی زندگی سے متعلق خبر دیتی ہے، تو آئیں میں آپ کو اس کے پاس لے چلتی ہوں تاکہ وہ آپ کے بارے میں کوئی خبر دے۔ آیت اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس سے ملنے کا خواہش مند نہیں ہوں، واپس چلے جاتے ہیں حکم۔ اگلی مرتبہ جب پھر تہران آتے ہیں تو بہو دوبارہ اصرار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اجازت دیں، اگر آپ خود تشریف نہیں لے جانا چاہتے تو اجازت دیں، میں اس خاتون کو یہاں دعوت دیتی ہوں، وہ آئے اور آپ اسے ایک ملاقات ضرور کریں۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اسے آنے کی اجازت دے دیں۔ وہ خاتون آتی ہے، آ کر آیت اللہ کشمیری کے سامنے بیٹھتی ہے، کچھ مشاہدہ کرتی ہے اور پھر اپنے علم کے مطابق کچھ خبریں دینا شروع کر دیتی ہے، کچھ باتیں بیان کرتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ علماء کی اہانت کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی جو ہے نا انہوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے، دین کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آیت اللہ رضوی کشمیری اس کی یہ باتیں سن کر نہایت غضبناک ہوتے ہیں اور حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کر کے اس خاتون کو جواب دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے، یہ جملہ کہتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کرتے ہیں۔ اب جب آیت اللہ توسل کر رہے ہیں تو اس خاتون کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو چکی ہے اور وہ شرما رہی ہے کہ آیت اللہ نے اس کو کہا ہے کہ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اب حضرت سید الاوصیاء سے توسل کرتے ہوئے ہوا یا علی، یعنی دل میں یہ توسل کرتے ہیں ہوا یا علی، اور پھر اس خاتون سے کہتے ہیں کہ تم بظاہر مسلمان ہو لیکن حقیقت میں تم مسلمان نہیں ہو۔ اب جب یہ خبر وہ سنتی ہے تو وہ خاتون حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور بالآخر اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں برطانیہ میں مقیم تھی، لندن شہر میں مقیم تھی اور باقرہ نہیں تھی، لیکن میں ایک مسلمان تاجر سے شادی کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس کو میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں پہلے سے غیر شادی شدہ ہوں، باقرہ ہوں، آپ مجھ سے شادی کریں، اور اس کی ساتھ شادی کرنے کی خاطر میں نے بظاہر اسلام قبول کیا، لیکن اندر سے ابھی بھی میں مسیحی ہوں اور دین مبین اسلام کو میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو پھر اس سے پوچھا گیا کہ آپ یہ جو خبریں دے رہی ہو لوگوں سے متعلق، یہ کہاں سے ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے لندن میں باقاعدہ قیافہ شناسی کا ایک کورس کیا تھا، میں افراد کا چہرہ دیکھ کے، ان کے ہونٹ دیکھ کے، ان کی آنکھیں دیکھ کے، ان کی پلکیں دیکھ کے، ان کی بھویں دیکھ کے، ان کے چہرے کے خد و خال دیکھ کر میں ان کی زندگی سے متعلق اخبار دیا کرتی ہوں، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ نہایت ہی خارق العادہ ہے اور اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کر کے مسلمان ہوئی ہوں اور در واقع میں مسلمان نہیں ہوں۔ تیسرا ماجرا جو آپ کی خدمت میں مرحوم رضوی کشمیری سے متعلق بیان کروں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت اللہ کے ایک عزیز کی زوجہ حاملہ تھی اور انہیں ڈیلیوری کی خاطر تہران منتقل کیا گیا ایک ہاسپٹل میں۔ ہاسپٹل نے اس خاتون کا معائنہ کیا اور کہا کہ اس خاتون کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ مر چکا ہے، لہٰذا اسے جو ہے نا وہ باہر نکالنا ہوگا، اسے قطع کرنا ہوگا اور اس کے ٹکڑے اس کے بدن سے خارج کرنے ہوں گے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ خاتون بھی مر جائے گی، اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اب یہ خاتون کا جو شوہر ہے وہ سر پیٹتا ہوا مرحوم آیت اللہ کشمیری کے پاس قم آتا ہے اور آ کر انہیں خبر دیتا ہے کہ اطباء نے مجھے یہ کہا ہے اور اب میں کیا کروں، بچہ تو ضائع ہو چکا ہے،
اور بیوی کو بچانے کے لیے اس کے جسم کو اس طرح سے میری زوجہ کے جو رحم ہے اس سے باہر نکالنا ہوگا۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کا بچہ تو بالکل صحیح، سالم، تندرست ہے اور آپ کی زوجہ کی ڈیلیوری بھی بالکل نارمل ہے۔ یہ شخص نہایت خوش ہوتا ہے کہ آیت اللہ کشمیری نے انہیں ایک اچھی خبر سنائی ہے۔ خوشی کے عالم میں دوبارہ تہران آتا ہے، اطباء سے کہتا ہے کہ نہیں، میں قطعی طور پر آپ کو آپریشن کی اجازت نہیں دوں گا، آپ کو اس بچے کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مجھے آیت اللہ نے کہا ہے کہ آپ کا بچہ تندرست، صحیح، سالم، زندہ ہے اور ڈیلیوری بھی بالکل نارمل ہے۔ اب اطباء دوبارہ ایک بورڈ تشکیل دیتے ہیں، میٹنگ تشکیل دیتے ہیں اور اسے بھی بٹھاتے ہیں، تمام علمی نقاط کا جائزہ لیتے ہیں، تمام حالتوں کا اور تمام الٹرا ساؤنڈز کا جائزہ لینے کے بعد اسے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے آپ کو بات بالکل درست کی ہے۔ یہ مولوی صاحبان کبھی کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس کا انہیں خود علم نہیں ہوتا ہے، چونکہ ان کی مہارت تو اس فیلڈ سے متعلق نہیں ہے، لہٰذا آپ ان کی بات پر اعتماد نہ کریں، ہمیں فوراً آپریشن کی اجازت دیں، لمحہ لمحہ قیمتی ہے آپ کی زوجہ کی زندگی کے لیے، اور اگر آپ نے اجازت نہ دی تو آپ کی بیوی مر جائے گی اور گویا کہ آپ اس کے قتل میں شریک ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، مجھے چونکہ آیت اللہ نے کہا ہے کہ میرا بیٹا صحیح و سالم ہے، ڈیلیوری بھی نارمل ہے، لہٰذا میں کسی بھی صورت میں آپ کو اس بچہ ضائع کرنے کے عمل کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ آپس میں اسی گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں، اسی مشاجرے میں مصروف ہوتے ہیں کہ وہاں اس خاتون کو ڈیلیوری ہو جاتی ہے اور نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے اور بچہ بالکل صحیح، سالم، تندرست اس دنیا میں آتا ہے۔ اب ڈاکٹر جو میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ فوراً جب جا کر دیکھتے ہیں کہ ڈیلیوری نارمل ہوئی ہے، بچہ بھی صحیح و سالم و تندرست ہے، تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہوا، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، علمی قوانین کے مطابق یہ کیسے ممکن ہوا۔ لہٰذا اس شخص سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس آیت اللہ کا ایڈریس دیں، ہم اس آیت اللہ سے ملنا چاہتے ہیں کہ جو ہماری تمام تر جدید ٹیکنالوجی اور جدید علوم کے مقابلے میں اس کی خبر جو ہے وہ صحیح ہے، معتبر ہے اور بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ تو یہ شخص آتا ہے، آ کر آیت اللہ کشمیری سے کہتا ہے کہ وہ میڈیکل بورڈ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ملاقات کی کوئی غرض نہیں ہے اور میں ان سے نہیں ملنا چاہتا ہوں۔ اگلا ماجرا جو آپ کی خدمت میں نقل کروں وہ ہے مشہور و معروف خطیب آیت اللہ حسین انصاریان سے متعلق۔ نہایت ہی مشہور و معروف خطیب ہیں، آج کل بھی ان کی شہرت بہت زیادہ ہے ایران کے اندر۔ یہ آیت اللہ انصاریان کہتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد منافقین نے جو ہے وہ ایران میں ایک ٹارگٹ کلنگ کا آپریشن شروع کر رکھا تھا، جہاں انہیں کوئی ملتا معروف ہو، غیر معروف ہو، جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، افراد کو قتل کر دیتے تھے تاکہ ایک آشوب برپا کیا جا سکے۔ ایسے میں تو ایک مشہور اور معروف انسان تھا، مشہور معروف خطیب تھا، لوگ مجھے پہچانتے تھے، لیکن میں بغیر کسی سیکیورٹی کے اسی طرح سے گھر سے باہر نکلتا، مجالس اعضاء میں جاتا، پروگرام اٹینڈ کرتا، بغیر کسی محافظ کے اور بغیر کسی خوف و خطر کے۔ ایک روز کسی نے میرے دروازے پر دستک دی، ایک ناشناس شخص آیا جسے میں پہلے نہیں جانتا تھا، نہ میں نے اس کو کبھی پہلے دیکھا تھا۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ مجھے آیت اللہ کشمیری نے بھیجا ہے اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ جا کر آغا حسین انصاریان سے کہو کہ اس پر آشوب دور میں آپ اسی طرح گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، آپ کو ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ کشمیری نے یہ کہا ہے کہ آپ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے 6 اطراف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کا دم کر کے آپ اپنے گھر سے باہر نکلا کریں، تاکہ ہر قسم کے جنی اور انسی شیاطین سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ تو آیت اللہ انصاریان کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا یہ پیغام دے کر، نہ میں اس شخص کو جانتا تھا، نہ میں نے اس کو پہلے کبھی دیکھا تھا، اور آیت اللہ کشمیری کی تو قم میں اور تہران میں اس وقت شہرت ہی نہیں تھی، یعنی تازہ انقلاب اسلامی ابھی کامیاب ہوا تھا اور وہ تازہ نجف اشرف عراق سے یہاں تشریف لائے تھے، لہٰذا ان کی شہرت نہیں تھی۔ یہ بات میرے لیے نہایت تعجب تھی،
تعجب آمیز تھی، لیکن چونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے مفضل بن عمر کو یہ وظیفہ دے رکھا تھا کہ لوگوں سے اپنی حفاظت کیا کرو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد کو اپنے 6 اطراف یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور نیچے ان 6 اطراف میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اس جہد پہ جو ہے وہ دم کر دو، پھونک مار دو، خداوند متعال آپ کی حفاظت کرے گا۔ پس انسان کو یہ چاہیے کہ اگر وہ شیاطین جنی اور انسی سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اپنے گھر سے باہر، تو اپنے 6 اطراف میں وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے گھر سے باہر نکلے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے مفضل بن عمر کو دیا، اور یہی وظیفہ مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری نے آیت اللہ حسین انصاریان کو دیا، اور اس طرح سے آج بھی وہ الحمدللہ سے صحیح و سالم، تندرست اور زندہ ہیں۔ اگلا ماجرا اور آخری ماجرا جو میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں وہ ہے گوشت سے خربوزے کا مزہ۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ کربلا میں ایک محمد نامی شخص، بوڑھا شخص تھا، وہ مقیم تھا، اور اس کی اخلاقیات کچھ ایسے تھیں کہ لوگ اس کے قریب نہیں آیا کرتے تھے، تھوڑا تند مزاج شخص تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے اپنے گھر دوپہر کو کھانے کی دعوت دی۔ میں اس کے گھر چلا گیا دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے، تو اس نے میرے لیے آب گوشت بنایا۔ آب گوشت ایک ایرانی ڈش ہے کہ جس میں گوشت بھی ڈالا جاتا ہے، چنے بھی ڈالے جاتے ہیں، پانی بھی کثرت کی مقدار میں ہوتا ہے، آلو بھی ہوتے ہیں، اور پھر باقاعدہ اس کو جو ہے نا وہ کوٹ کے باقاعدہ اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک مخصوص ڈش ہے ایران کی۔ تو اس عرب نے، اس بوڑھے شخص نے میرے لیے یہ آب گوشت کی ڈش جو ہے نا وہ تیار کر رکھی تھی۔ دسترخوان بچھایا گیا، مجھے دسترخوان پر دعوت دی۔ اب وہ شخص مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کو کون سی غذا پسند ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ مجھے مشہد کا خربوزہ بے حد پسند ہے۔ اب دسترخوان لگ گیا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ میں اس آب گوشت کو تناول کر رہا ہوں، لیکن میرے جو منہ ہے اس کے اندر ذائقہ جو ہے وہ مشہد کے خربوزے کا ہے، یعنی مجھے گوشت سے خربوزے کا ذائقہ جو ہے وہ آ رہا تھا۔ یہ غذا اور طعام کے اندر جو ہے نا وہ اس میں تبدیلی کیسے اس شخص نے ایجاد کی، آیت اللہ کشمیری نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آخری ماجرا جو آپ کی خدمت میں نقل کروں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص آیت اللہ کشمیری کے گھر آتا ہے، ایران عراق جنگ کا دور ہے، اور وہ اپنے بھائی سے متعلق جو ہے وہ پریشان ہے کہ میرا بھائی زندہ ہے، اسے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی ہے، کیا وہ اسیر تو نہیں ہو گیا، یا اس قسم کی پریشانی کے ساتھ، چونکہ عرصہ دراز سے اسے اپنے بھائی کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ آیت اللہ کشمیری کے پاس آتا ہے، اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، اور چونکہ کسی واسطے کے ذریعے سے آتا ہے جسے آیت اللہ کشمیری انکار نہیں کر سکتے، تو بیٹھتے ہیں، اپنے ہاتھ کی انگشت سے اپنے قالین کے اوپر کچھ حساب کرتے ہیں، اور پھر اپنے اس آشنا اور جان پہچان والے شخص سے کہتے ہیں کہ اس کا بھائی شہید ہو چکا ہے، لیکن اس سے کہو کہ اپنے والدین کو ابھی اطلاع نہ دیں، وہ پریشان ہو جائیں گے، عن قریب اس کا جنازہ قم المقدسہ میں لایا جائے گا۔ اور ماجرا ہوتا بھی اسی طرح سے ہے کہ کچھ ہی روز کے بعد اس کے بھائی کو، اس کے جنازے کو جو ہے وہ لایا جاتا ہے، اور اس شہید احمد رضا رحیمی کو باقاعدہ قم المقدسہ کے قبرستان علی ابن جعفر میں دفن کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے آغا کشمیری باقاعدہ اس کی خبر دیتے ہیں۔ اسم اعظم سے متعلق جو ہے وہ بعض لوگ آیت اللہ کشمیری سے سوال کرتے تھے کہ خداوند متعال کے اسماء میں اسم اعظم کون سا ہے؟ مثلا مشہور و معروف ہے کہ حی ہے، بصیر ہے، یہ 2 اسماء ایسے ہیں کہ جو خداوند متعال کے باقی اسماء میں امہات کا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی مشہور ہے کہ 73 اسماء جو ہیں وہ اسم اعظم کے عنوان سے شہرت رکھتے ہیں، جبکہ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 136 اسماء اعظم کا ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس اسم کے اوپر توجہ کریں تاکہ وہ اسم ہمیں نصیب ہو؟ تو اس سلسلے میں مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری کی جو تعلیمات تھیں وہ یہ کہتے تھے کہ اسم اعظم
ایسا نہیں ہے کہ آپ ریاضتیں کرنا شروع کر دیں، چلے کاٹنا شروع کر دیں اور خداوند متعال آپ کو اسم اعظم عطا کر دے گا، بلکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام یا اولیاء الہی کی عنایات ہوتی ہیں کہ جو وہ اپنے خاص افراد کو اسم اعظم کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ لیکن آیت اللہ رضویہ کشمیری کا یا حیو یا قیوم کے اوپر بہت اعتقاد تھا اور وہ اسے اسم اعظم کے عنوان سے جانتے تھے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم اسے اسم اعظم کے عنوان سے پہچانتے تھے، یا سورہ حشر کی آخری 4 آیات کو اسم اعظم کے عنوان سے شناخت کیا کرتے تھے۔ اور پھر استاد یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ افراد جو طی الارض کرتے ہیں، یا یہ افراد کہ جن کے پاس کوئی ملک ہے یا جن کے پاس کوئی جن ہے یا جنہوں نے کسی کو تسخیر کر رکھا ہے، یہ یقینی بات ہے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی عنایت اور توجہ کے نتیجے میں اس مقام پر پہنچے ہیں۔ لہٰذا وہ افراد جو معمولاً ذکر، اذکار اور ان چیزوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں یہ ذکر و اذکار تعلیم دیے جائیں، تو وہ چیزیں جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی مستند معتبر روایات کے ذریعے سے بیان ہوئی ہیں، ان چیزوں پر عمل کرنے میں بلا جھجک آپ عمل کر سکتے ہیں اور ان پر پابندی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں کہ جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے آپ تک نہیں پہنچیں، آپ ان کی رعایت نہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی پابندی کریں یا ان اذکار کو انجام دیں۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی استاد خالص موجود ہے، ایسا استاد جو واقعاً ان تمام مراحل سے گزر چکا ہے اور اس نے اپنے استاد سے ان تمام وادیوں کے سفر طے کر رکھے ہیں اور شناختہ شدہ شخص ہے کہ واقعاً وہ مدارج عالیہ طے کر چکا ہے، اسلامی تعلیمات پر پختہ کاربند ہے، ڈھونگی انسان نہیں ہے، تو ایسے شخص کی جو ہے وہ تربیت میں رہا جا سکتا ہے اور اس کی تعلیم کے مطابق جو وہ ذکر دے، جو وہ تعلیم دے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہماری گفتگو مرحوم آیت اللہ رضویہ کشمیری کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات میں ابھی آپ کے ساتھ جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔